بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین کرام، ذرا تصور کریں ایک چھوٹا سا قافلہ 313 مخلص جانثار، سامنے 1000 سے زائد دشمن، نہ مکمل ہتھیار نہ ساز و سامان، لیکن ایمان ایسا کہ آسمان جھک جائے۔ یہ کوئی عام جنگ نہیں تھی، یہ اسلام کی پہلی اور فیصلہ کن جنگ تھی۔ یہ جنگ بدر تھی، وہ دن جب آسمان سے فرشتے اترے، جب اللہ کی مدد زمین پر نازل ہوئی اور جب حق نے باطل کو پاش پاش کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر چکے تھے، قریش کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ مدینہ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور قریش کو اپنے تجارتی راستوں پر خطرہ محسوس ہونے لگا۔ ادھر مدینہ میں مہاجرین کا مالی نقصان بہت بڑا تھا، وہ سب کچھ چھوڑ کر آئے تھے۔ مکہ والے نہ صرف دشمنی میں آگے بڑھ چکے تھے بلکہ مسلمانوں کی جائیدادیں بھی لوٹ چکے تھے۔ ان حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قافلہ کی خبر سنی۔ یہ قریش کا تجارتی قافلہ تھا جو ابو سفیان کی سربراہی میں شام سے مکہ جا رہا تھا۔ قافلہ دولت سے بھرا ہوا تھا اور یہ اس مال میں سے تھا جسے مسلمانوں سے چھینا گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قافلے کو روکنے کا ارادہ فرمایا، لیکن اللہ کی مشیت کچھ اور تھی۔ اصل امتحان تو قریب تھا۔ ابو سفیان کو مسلمانوں کی چال کی خبر ہو گئی اور اس نے ایک قاصد مکہ بھیجا، مدد بھیجو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قافلے پر حملہ کرنے والے ہیں۔ قریش کے سردار آگ بگولا ہو گئے۔ 1000 کا لشکر تیار ہوا، پوری شان و شوکت کے ساتھ۔ عرب کا سب سے بڑا لشکر بدر کی طرف بڑھا۔ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا۔ مہاجرین اور انصار سب نے دل و جان سے لبیک کہا۔ 313 صحابہ، صرف 2 گھوڑے اور چند اونٹ، نہ مکمل اسلحہ، نہ زرہیں، نہ ہی بڑے جنگی وسائل، لیکن دل، یقین اور جذبہ ایسا کہ پہاڑ ہل جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں خیمہ نصب کروایا۔ رات بھر اللہ کے حضور دعائیں کرتے رہے، یا اللہ، اگر یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ بچے گا۔ اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمایا، جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری فریاد قبول کی۔ میں 1000 فرشتے تمہاری مدد کو بھیج رہا ہوں۔ فرشتے بدر کے میدان میں نازل ہو چکے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سفید گھوڑے پر دیگر ملائکہ کے ساتھ موجود تھے۔ مسلمانوں کے جسم تو 313 تھے، لیکن ان کے ساتھ آسمان کی طاقت تھی۔ جنگ کا آغاز مبارزت سے ہوا۔ قریش کی طرف سے عتبہ، شیبہ اور ولید نکلے۔ مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان میں اترے۔ تلواریں چمکیں، نعرے گونجے اور قریش کے تینوں پہلوان خاک میں مل گئے۔ پھر عام حملہ شروع ہوا۔ مسلمانوں نے اللہ کا نام لے کر حملہ کیا۔ زبان پر نعرہ تکبیر تھا، دل میں یقین اور جذبہ شہادت تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے شیر دشمنوں کے لیے قیامت بنے ہوئے تھے۔ ابو جہل کفار کا سب سے بڑا سردار اپنے غرور میں ڈوبا ہوا تھا، لیکن انجام قریب تھا۔ معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور معوذ رضی اللہ تعالی عنہ، 2 کم عمر صحابہ اس کے قریب پہنچے۔
ایک نے ٹانگ کاٹا، دوسرے نے گرا دیا۔ آخر کار حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی گردن کاٹی۔ ابو جہل مر چکا تھا، قریش کی کمر ٹوٹ چکی تھی، 70 کفار قتل ہوئے، 70 گرفتار ہوئے، مسلمانوں میں صرف 14 شہید ہوئے، لیکن یہ شہادتیں اسلام کی بنیادیں مضبوط کر گئیں۔ یہ جنگ حق و باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ یہ دن یوم الفرقان کہلایا۔ اللہ نے حق کو سر بلند کیا اور باطل کو ذلیل کیا۔ اسلام کا سورج پوری آب و تاب سے چمکا، مسلمانوں کے دل مضبوط ہوئے، ایمان بڑھا اور دنیا نے جان لیا کہ اسلام صرف عقیدہ نہیں، ایک طاقت ہے۔ جنگ بدر ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ ناظرین کرام، جب ایمان سچا ہو تو وسائل کی کمی معنی نہیں رکھتی۔ جب نیت خالص ہو تو اللہ کی مدد ضرور آتی ہے۔ جب حق کے لیے نکلو تو فرشتے تمہارے مددگار ہوتے ہیں۔ آج بھی اگر ہم بدر والوں جیسا ایمان، اخلاص اور قربانی کا جذبہ لے آئیں تو اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی۔ پیارے ناظرین کرام، جنگ بدر صرف ایک واقعہ نہیں، یہ ایمان کی تجدید ہے، قربانی کی علامت ہے اور اللہ کی مدد کا زندہ ثبوت ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کو ایمان کی روشنی سے منور کیا ہو، اگر آپ کو لگا ہو کہ اسلام کی اصل روح آپ کے دل کو چھو گئی ہے، تو آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں بھی بدر والوں جیسا ایمان عطا فرما، ہمیں بھی تیرے دین کے لیے جان قربان کرنے والا بنا، ہمیں دنیا آخرت کی فتوحات عطا فرما اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا جس نے ہمارے لیے سب کچھ قربان کر دیا۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ایک محبت بھرا سبسکرائب ضرور کریں، کیونکہ ہم آپ کے لیے لاتے ہیں ایسے ہی ایمان افروز تاریخی اور روحانی سفر۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے رزق، ایمان اور نسلوں میں برکت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔